اللہ تعالیٰ کی بنائی یہ کائنات یوں تو معجزات، کمالات اور عجائبات سے بھری پڑی ہے، تاہم کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے منسوب واقعات، روایات اور کہانیاں انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک چیز کا ذکر آج ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور اسے دنیا بھر کے یہودی خاص طور پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور شیئر کریں۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں تابوت سکینہ کی، جس کے بارے میں قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس حوالے سے پیش کی گئی تفاسیر کے مطابق جامع العلوم اسلامیہ کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ کئی مفسرین کا خیال ہے کہ شمشاد کی لکڑی سے بنا یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کی آخر زندگی تک ان کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جاتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور سرکشی عام ہو گئی تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، لیکن انہوں نے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان پر یہ وبال پڑا کہ وہ بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے اور اس کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کفار ڈر گئے اور اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس میں موجود مبارک اشیاء کا تو تفسیر روح البیان کی جلد اول صفحہ 386 کے مطابق اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتے، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے موجود ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس وقت تابوت سکینہ کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔